الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدا کر دی ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت جو متقی بننا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ پھر ان کی 5 صفات بیان کی گئی۔ ایک صفت یہ کہ یہ لوگ محسوسات کی زنجیر اپنے پاؤں میں ڈالے ہوئے نہیں ہوتے، یہ محسوسات سے کچھ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کیے رکھتے ہیں۔ تیسری یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ بخیل لوگ نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام انہیں جہاں سے ملے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کر دی گئی۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کر دی گئی۔ بس کلام الہی اتنا ہی ہے۔ وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پہ نازل ہو گیا، جو آپ سے پہلے نازل ہو گیا۔ یہاں یہ لکھا نہیں ہے وما ينزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں۔ معلوم ہوا کہ کلام الہی بس وہی ہے جو حضور تک نازل ہو چکا، حضور پہ نازل ہوا اور حضور سے پہلے نازل ہو چکا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کلام الہی نازل ہوا ہے تو وہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہوا کہ کلام الہی کی آخری شکل یہی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پہ نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا، بس اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہاں آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہیں ان لوگوں میں۔ آخرت کی جواب دہی کا تصور ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ناظرین، اس شخص میں جس کو کہ جواب دہی کا کھٹکا لگا رہے، اور اس شخص میں جس کو جواب دہی کا کوئی کھٹکا نہ ہو، اسے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، ان دونوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ جو جواب دہی سے ڈرتا رہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور جو جواب دہی کا تصور جس کے پاس نہ ہو وہ بگٹٹ گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے، وہاں منہ مار لے وہاں منہ مار لے، تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ ساریاں سیاں پانی نو گئیاں، کئی آون بھر بھر کے، جس نے بھریا سر تے دھریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ تو یہ جواب دہی کا تصور جو ہے وہ پھر پھونک پھونک کے قدم رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ 5 صفات ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی ہے فلاح پانے والے لوگ جن میں یہ 5 صفات پیدا ہو گئیں۔ اب آگے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا، جب نبی آتا ہے، جب رسول آتا ہے، تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں یہ 5 صفات ہیں، مومنین، صادقین، سچے مومن، ایمان لانے والے، متقین، مفلحین، کامیاب ہونے والے۔
دوسرے وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، جن کی اغراض ہیں، جیسے کہ ابو لہب تھا، سارا ہی سودی کاروبار تھا، اونچ نیچ کا قائل تھا، مساوات کا دشمن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو اس کی یہ جھوٹی حیثیت، اس کی جھوٹی معیشت، اس کا ظالمانہ کاروبار، اس کی سرمایہ داری، اس کی ایکسپلائٹیشن چند دنوں کا شکار ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے ڈٹ کے اسلام کی مخالفت کی۔ یہی مسئلہ ابو جہل کا سیاست میں تھا، جو ابو لہب کا معیشت میں تھا، ڈٹ کے مخالفت کی۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اتنی بڑی ہدایت کی ناقدری کریں تو اللہ تعالیٰ پھر جوابی کارروائی کے طور پہ ان کو اور دور پھینک دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہر لگانے کا شوق ہے، جو سامنے آیا مہر لگا نہیں، بلکہ ایسا جس نے کہ خود یہ راستہ اپنے لیے کھولا۔ آگے چل کے فرمائیں گے وفی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، خود یہ بیماری اپنے اندر پیدا کی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو دوسرا گروہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کھلا کھلا کفر اختیار کر دیا اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تیسرے لوگ ہیں منافقین، جن کی تین تو ایسی صفات ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور ایمان والے ہوتے نہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا، خیر پھیلانے کا، ہوتے ہیں فسادی۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہوتے ہیں بوجھ بجھکڑ۔ الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھنا کہ یہی خود بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ تینوں صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، ان کو منافق کہا گیا۔ اور عام معاملات میں ان کی چار خصوصیات اور بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کہیں سے تو تکرار ہو جائے تو گالیاں دیتے ہیں، کوئی امانت رکھے تو خیانت کر دیتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں تو بدعہدی کرتے ہیں۔ تو یہ تین گروہ پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین، کفار، منافقین۔ آگے چل کے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ کہ اے مسلمان، ہم نے پوری کی پوری دنیا کو تیرے لیے بنا دیا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اس موضوع پہ ہم آگے چل کے تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ اور بھی اہم مقامات آ رہے ہیں۔ ایک چیلنج ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کم از کم 3 جگہوں پہ، اہم بات ہے، اس کو ذرا متوجہ کا طالب ہوں گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیا ہے، یہ انسان کا کلام ہے، اچھا پھر ایسا کرو، تم سارے مل جاؤ، خطیب ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، نقاد ہو، بڑبولے ہو، تم سارے مل کے، اکیلے کر لو تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم سارے مل کے اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ، ایک چیپٹر بنا کے لے آؤ۔ ایسا اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی لے آئے تو فیصلہ کون کرے گا؟
کوئی لے آئے کہے کہ صاحب یہ میں ایک صورت بنا کے لے آیا ہوں، یہ قرآن کی فلاں صورت کے مقابلے میں ہے اور اس سے اچھی ہے، بھئی فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمان کریں گے، وہ تو متعصب ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یہاں پہ کہ دیکھو فیصلہ بھی اپنوں سے کروا لینا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کے، اللہ والوں سے ہٹ کے، مسلمانوں سے ہٹ کے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے شہداء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گواہوں کو، اپنی مجلس والوں کو، اپنے مذہب ملت والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو پکار لینا، ان کے سامنے یہ کلام پیش کر دینا، وہی تمہیں ہوٹ ڈاؤن کر دیں گے، وہی فیصلہ کر دیں گے کہ تمہارے اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو 1500 سال ہو گئے، اور یہ صرف عرب دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس دور کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، دنیا کی ہر زبان کے، ہر زبان آور کے لیے ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی خطیب، شاعر، ادیب، نقاد، لٹریچر موجود ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ چیز لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، تو یہ قرآن پاک یہ فن پارا پڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کلام لے آئے اور اپنوں سے فیصلہ کروا لے، ان لوگوں سے جو اس کے کلام پہ، اس کی شاعری پہ سب دھنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لے۔ اور دوسری بات قرآن کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے، قرآن کے مقابلے میں کبھی کوئی صورت نہیں لا سکو گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم ایک صورت لے آؤ، اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور وہی لوگ، تمہارے اپنے لوگ، تمہارے گھر کے لوگ یہ کہہ دیں یہ قرآن سے بہتر ہے۔ تمہارے گھر کے لوگ تمہاری ہنسی اڑا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور 1500 سال ہوا کہ یہ چیلنج اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوا، اور پتہ چلا کہ قرآن کے مقابلے میں کلام نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اسی پارے میں خلافت آدم کی بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا وائس رائے، اپنا وائس جرنٹ بنانے لگا ہوں۔ اب وہ فرشتے صاحبان موجود تھے، وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، زاہد لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم بیٹھے تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلافت کے منصب پہ آپ فائز کریں گے، کوئی اور خلیفہ بنائیں گے؟ اور اے اللہ، یہ جو خلیفہ بنانے کی جو یہ ساری سکیم ہے اور جس طرح کا آپ یہ انسان بنا رہے ہیں، یہ تو بڑا خون خرابہ کرے گا، یہ تو مارے گا لوگوں کو، آپس میں بہت دنگا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، لیکن آؤ تمہیں ہم سمجھائے دیتے ہیں یہ بات۔ تو ایک ایسے مجمع میں جس میں انسان بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقائق بیان کرنا شروع کر دی، چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں بتانا شروع کر دی۔ یہ فلاں چیز ہے، اس کام آتی ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا آپس میں اس سے یوں تعلق ہے۔ ناظرین اگر آپ کبھی غور فرمائیں تو یہ سائنس کی ابتدا اسی سے تو ہوئی ہے نا، کہ کسی چیز کا نام رکھے، پھر اس کی حقیقت اور خواص معلوم ہو، پھر دوسری چیز کا ہم نام رکھیں اور اس کی حقیقت، اس کے خواص معلوم ہوں، اس چیز کا اس سے کوریلیشن اور تعلق جوڑیں۔ میں پڑھنے میں دقت محسوس کروں، اینک لگا لوں، اب اینک کی یہ حقیقت ہے اور الفاظ کی یہ حقیقت ہے، پڑھنے اور اینک کا تعلق معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرما دی کہ چیزوں کے نام رکھے، ان کے خواص اور حقائق معلوم کرے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلیفہ بنانا تھا انسان کو، اس میں صلاحیت زیادہ رکھی،
اسی مجمع میں فرشتے بھی تھے، انسان بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اشیاء کی حقیقت بیان کی اور فرشتوں سے پوچھا کیا سمجھے، بتاؤ ہم نے کیا بیان کیا، چیزوں کے نام بتاؤ، خواص بتاؤ. رہ گئے بیچارے، اس لیے کہ ہر کام تسبیح پھیرنے سے تو ہوتا نہیں. تسبیح پھیرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے لیکن سب کچھ وہی تو نہیں ہے. رہ گئے بیچارے. حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا، اس لیے کہ وہ تو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی تھی وہاں پہ. تو وہ تو ایک ایک چیز کو سمجھ رہے تھے، اس کا چارج لے رہے تھے. تو یہاں آدم کی فرشتوں پر برتری ثابت ہو گئی. فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کے حضور سجدے میں گر جاؤ. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل برتری جو ہے وہ علم و معرفت سے ہے. اصل برتری نفلی عبادت سے نہیں ہے. اصل برتری تسبیح و تحمید سے نہیں ہے. اصل برتری کا معیار جو ہے وہ علم و معرفت ہے. اصل فضیلت علم و معرفت میں رکھی گئی ہے، نفلی عبادت میں نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک فقیہ دین کو سمجھنے والا 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہے. تو فرشتے سجدے میں گر گئے. ہاں ایک زاہد تنگ نظر موجود تھے وہاں پہ. اس نے کہا جی میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو اس سے افضل ہوں، میری عبادت ہے، میری آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ چمکیلی ہے، روشن ہے. اکڑ گئے. بات یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق بیان کروں گا آدم اور ابلیس کے درمیان. غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی تھی، روکا گیا تھا ان کے درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے. ابلیس سے بھی غلطی ہو گئی، ان کو کہا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ، سجدہ نہیں کیا. فرق یہ ہے کہ ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد فلسفیانہ طور پہ اس کو درست ثابت کرنا شروع کیا. آدم علیہ السلام بیچارے منہ لٹکا کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور پہلے تو پوچھنے لگے کہ جناب ایک غلطی تو ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مناتے مناتے اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی اور گستاخی ہو جائے. ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ کو کیسے منائیں. منانے کا طریقہ اللہ سے سیکھا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے کلمات، بول سیکھے. ڈرافٹنگ اللہ تعالیٰ سے لے لی کہ ان الفاظ میں معافی مانگنی ہے. فَتَابَ عَلَيْهِ، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی. اب بنیادی فرق حضرت آدم اور ابلیس میں یہ ہے، غلطی دونوں سے ہوئی. اب ابلیس اکڑ گیا اور فلسفے پیش کرنے لگا. آدم علیہ السلام آنسو بہانے لگے. آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ جناب بس ہم سے غلطی ہوگی، آپ معاف کر دیجئے. یہی بنیادی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. انسان استغفار کرتا ہے، اپنی غلطی مانگتا ہے، ہر وقت اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے. ابلیس زاہد تنگ نظر تھا، وہ نہ سمجھ سکا کہ منشا اللہ کا کیا ہے، وہ اکڑ گیا. وہ کسی نے خوب کہا کہ رند فارغ بھی ہوئے جامع سحرگاہی سے اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں. ابلیس آہنگ طہارت ہی بھول گیا اور فلسفوں میں لگ پڑا، ہار گیا. معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ استغفار میں ہے، توبہ میں ہے، ندامت میں ہے. آگے بڑھتے ہیں. آدم کو معافی مل گئی. یہ مت جانیے کہ آدم کا زمین پہ آنا جو ہے بطور سزا کے ہے. یہ نظریہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن صاف طور پہ کہتا ہے کہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف کر دی. معاف کرنے کے بعد ترقی دے دی، خلیفہ بنا دیا، تقرر کر دیا، وہاں سے ٹرانسفر کر کے زمین پہ بھیج دیا.
ہم انڈر ٹرانسفر آئے ہیں، انڈر پنشمنٹ نہیں آئے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، یہ بات آگے چل کے کام آئے گی۔ اس دنیا میں ہم ایک منصب پر آئے ہیں، سزا کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، منصب پر آئے ہیں۔ وہ منصب خلافت کا ہے، اللہ کی گورنری کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اب تم زمین میں چلے جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، مقابلہ ہوگا، دنگل ہوگا تمہارا اور شیطان کا۔ دوسری بات وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ۔ دیکھو میری طرف سے پے بپے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی، میں رسول بھیجتا رہوں گا، کتابیں بھیجتا رہوں گا، پیغامات، نام و پیام چلتا رہے گا۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہدایت آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پیروی کے لیے آتی ہے۔ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ اچھا یہ لفظ تلاوت جو ہے یتلو علیکم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ تلاوت کی میں نے بھی پیروی کرنے کی، تلا یتلو کی میں نے پیروی کرنے کی ہوتی۔ تلاوت الکتاب کا لفظی ترجمہ انگریزی میں ہوگا ٹو فالو دی بک، کتاب کی پیروی کرنا۔ یہاں ان لوگوں کی غلط فہمی بھی معلوم ہو گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے بغیر سمجھے پڑھتے چلے جانا۔ تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں، بالکل انہی معنوں میں جہاں یہ آئے وَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس تلاوت کے اندر فہم اور تدبر اور عملی پیروی کا پہلو موجود ہے۔ اس کے بعد زمین کی خلافت عطا فرما دی اور ساتھ کہا کہ دیکھو اب جو تم کام کرو گے تو اس مقصد کے تحت کرو گے کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اب تمہارا سمم بونم جو ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ لقاء رب ہے، پروردگار کی ملاقات ہے، اور یہ تم اس انداز میں اب زندگی گزارو کہ لوٹ کے اب میرے پاس واپس جنت میں آ جاؤ۔ احتیاط کرنا، راستے میں ایک بھڑکیلی آگ بھی ہے، کہیں اس میں نہ جا پہنچنا۔ بس اتنی سی ساری سکیم ہے۔ اس سکیم کے مطابق، سکیم کیا ہے کہ اللہ نے محبت سے اس کائنات کو بنایا ہے، رحمان رحیم ہونے کی حیثیت سے، رب کی حیثیت سے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ دار الجزا آگے آ رہی ہے، یوم الدین، اور تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ اس میں کامیاب ہو گئے، اس نظام کائنات، اس نظام فطرت کی تم نے موافقت میں، مطابقت میں زندگی گزاری تو یہ اسلام ہے، اور فطرت کے مقاصد کی اگر تم نگہبانی نہ کر سکے تو یہ کفر ہو جائے۔ آگے بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے، اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی، ان کے لیے سمندر میں راستے کھولے، 12 چشمے جاری کیے، بے شمار ان پہ نعمتیں، بے شمار ان کے واقعات۔ لیکن ان حضرات بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بہت حیرت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ سے احسان کرو گے، رشتہ داروں سے احسان کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ لیکن یہ سارا عہد باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو بند ہو گئے بھائی، قلوبنا غلف۔ باتیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ توریت میں جو لکھا ہوا ہے یہ کچھ کوٹ پٹانگ سی چیزیں ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو ان چیزوں پہ بند ہیں۔ اور اس کیفیت کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بہت اچھا، اللہ تمہارا محبوب ہے تو کیا خیال ہے، موت کی تمنا کرو گے؟ موت کی تمنا تو نہیں کرتے، 1000 سال جینا چاہتے ہیں۔ اچھے عاشق ہو، اپنے محبوب کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ عاشق نہیں ہو، جھوٹے ہو، منافق ہو۔ آگے سنیے، پھر کیفیت یہ ہے کہ نسلی تعصب میں گرفتار ہیں، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔
پھر آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو فاسق اور فاجر اور کافر کہتے ہیں۔ آگے چلیے، کیفیت یہ ہے کہ جنت کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ یہود کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر صفات مل جائیں تو مجبوری کی بات ہے۔ لیکن قرآن نے یہ سارا بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ واقعات بیان کیے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ واقعات ہم پہ بھی ثابت آ رہے ہیں، ہم میں بھی نسلی اور علاقائی تعصب ہو، ہم میں بھی یہ فتنہ بازی اور فتوہ بازی ہو، ایک دوسرے کو کافر کہیں۔ قرآن نے متہم تو یہود کو کیا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ اس لیے آیا کہ تم نسلی تعصب رکھتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، تم جنت کو اپنا ورثہ سمجھتے تھے، اپنے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، اور پھر کہا کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا، ہم نے بنی اسرائیل کی امامت چھین لی اور تمہیں منتقل کر دی، تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم سے بھی امامت چھن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔